السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ بڑی ہی تذکو احتشام کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام، شعراء اعظام اور پیران اعظام بھی تشریف فرما ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت سید سیف الدین اصدق صاحب قبلہ بھی اس محفل میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے درمیان جو معمولات اہل سنت ہے اس کے خلاف جو باتیں انہوں نے کی ہیں، یعنی اگر کوئی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی بات کرے تو اسے رافضی نہیں کہا جا سکتا۔ جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں علماء اہل سنت نے گرفت کیا، تو سید سیف الدین اصدق صاحب قبلہ نے ان باتوں سے رجوع کیا اور وضاحت نامہ بھی انہوں نے تیار کیا، جو تحریری شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تحریر کرتے ہیں، سید صاحب لکھتے ہیں کہ اس تعلق سے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر و تحریر میں ہمیشہ اس اعتقاد جازم کا اظہار کیا ہے کہ افضل صحابہ اور افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین یار غار مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد امیر المؤمنین مولائے کائنات سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسا کہ اس حصے سے پہلے میری تقریر سے خود بھی ظاہر ہے۔ ہاں، یہاں پر میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر غور سے سماعت کیجیے گا، اگر کوئی اس کے برعکس افضلیت مولا علی کا قول کرے تو وہ رافضی نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے افضلیت کو فضیلت کے معنی میں مراد لے کر یہ کہا ہے۔ یہ میری تعبیر کی غلطی مان سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے خود اس سے پہلے یا بعد کے حصے میں کہا ہے کہ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرنا ناسبیت نہیں ہے، اسی طرح صرف مولائے کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرنا بھی رافضیت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض خطیبوں نے کہہ دیا ہے کہ صرف مولائے کائنات کا ذکر کرنا یہ رافضیت کی طرف جاتا ہے، میں اس کی بھی تردید کر رہا تھا۔ اس چیز کو میں نے فضیلت کے بجائے لفظ افضلیت سے بیان کر دیا ہے، ورنہ الحمدللہ میرا وہی نظریہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے اکابر اولیاء، ائمہ، صوفیہ، فقہاء اور محدثین کا رہا ہے، اور الحمدللہ اسی کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف عمل ہوں۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور میری لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ نوٹ: یہ چند باتیں اول دن ہی پیش کر دی جاتی، مگر مسلسل سفر اور آفس سے دوری کی وجہ کر اتنی تاخیر ہو گئی۔ اس سلسلے میں اپنے مخلص علماء کرام اور احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر شخص کو حق پر استقامت عطا فرمائے۔